بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم کی حصہ مزاح کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ جو جناب عباس احمد عباس نے درج کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آخری مرتبہ میں نے قائد اعظم کو اس دن دیکھا جب انہوں نے 10 اگست کو دلی میں آخری پریس کانفرنس بلائی تھی۔ ان کی کوٹھی کا ایک چھوٹا سا کمرہ بھرا ہوا تھا، بلا کی گرمی تھی، صرف ایک پنکھا تھا جس کا رخ قائد اعظم کی طرف پھیر دیا گیا۔ قائد اعظم اس دن بہت خوش تھے کیونکہ وہ پاکستان جو 10 کروڑ مسلمانوں کے خواب کی تعبیر تھا اب بن رہا تھا۔ اس دن میں نے ان کی پہلی مرتبہ پریس کانفرنس دیکھی۔ ان کے جوابات چبھتے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک ہندو نے ان سے پوچھا، پاکستان کیا دینی ریاست ہوگی؟ انہوں نے کہا، دینی ریاست کا کیا مطلب ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں، البتہ خام خواہ بے سوچے الفاظ استعمال کرنے سے کیا حاصل ہے؟ ایک اور شخص نے لقمہ دیا کہ ان کا مطلب ہے ملاؤں کی حکومت۔ قائد اعظم نے فرمایا، ہندوستان کی شکل میں پنڈتوں کی حکومت کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ اور کہکوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ دوسرا واقعہ پاکستانی پرچم کے بارے میں ہے۔ تحریک آزادی کے رہنما، مسلم لیگ کے لیڈر اور پنجاب کے سابق گورنر سردار عبدالرب نشتر کا ایک مضمون پاکستانی پرچم کا پس منظر کے زیر عنوان ہفت روزہ چٹان لاہور میں 19 فروری 1962 کو شائع ہوا تھا۔ سردار نشتر اس میں لکھتے ہیں کہ پاکستان کا پرچم تیار کرنے کے سلسلے میں قائد اعظم نے وائسرائے سے گفتگو کی تو اس نے مشورہ دیا کہ نیوی والے پرچم تجویز کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کہا جائے کہ پاکستانی نمائندوں کے فیصلہ کے مطابق پرچم تجویز کریں۔ چند یوم کے بعد بحریہ والوں نے چھوٹے چھوٹے پرچم بنا کر بھیج دیے۔ کسی میں سفید رنگ دونوں طرف اور درمیان میں مسلم لیگ کا جھنڈا تھا، کسی میں سفید رنگ لکڑی کی طرف اور مسلم لیگ کا پرچم دوسری طرف، اور کسی میں اس کا الٹ۔ چنانچہ ایک سپہر کو آخری خطاب انتخاب کے لیے چند نمونے پیش ہوئے۔ دونوں طرف سفید رنگ اور بیچ میں مسلم لیگ کے جھنڈے والا نمونہ تو بھلا نہیں لگتا تھا، اس لیے اسے رد کر دیا گیا۔ باقی دو نمونوں پر بحث ہوئی، بالآخر موجودہ پرچم کا انتخاب کیا گیا۔ علاوہ دیگر وجوہات کی اس کی تائید میں یہ دو باتیں بھی تھیں کہ ایک تو مسلم لیگ کے جھنڈے والا حصہ اس طرف رہے گا جو ہوا میں اڑتا ہے کیونکہ یہ خوبصورت نظر آئے گا، اور دوسرا جو کپڑا جھنڈے کی لکڑی پر چڑھایا جاتا ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، اس لیے اس کا تسلسل میں سفید رنگ والا حصہ ہونا چاہیے۔ دوران گفتگو قائد اعظم نے فرمایا کہ یہ بہتر نہ ہوگا پاکستان کے 5 صوبوں کی نمائندگی کے لیے پرچم میں 5 ستارے رکھ دیے جائیں۔ سردار عبدالرب نشتر لکھتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے 7 ریاستوں کا الحاق ہوگا، نیز اور کئی وجوہات سے ہمارے صوبوں میں کمی بیشی کا امکان ہے، اس لیے اگر یونٹوں کی تعداد میں تبدیلی واقع ہو گئی تو وقتاً فوقتاً ستاروں کی تعداد بدلنا پڑے گی، اور اگر نہ بدلیں تو 5 ستارے بے معنی ہو کر رہ جائیں گے۔ قائد نے مسکرا کر فرمایا کہ آپ نے ٹھیک سوچا ہے، آخر کار یہی طے پایا کہ ایک ستارہ ہی رہے گا کیونکہ مسلم لیگ کے جھنڈے میں ایک ہی ستارہ ہے اور اسے بار بار تبدیل کرنا نہیں پڑے گا۔ بحریہ والوں کو اس انتخاب کی اطلاع دی گئی اور انہوں نے وہ فارمولہ تیار کر دیا جس کے مطابق پاکستان کا پرچم بنایا جاتا ہے۔ اگست 1947 کو کراچی میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو وزیر اعظم لیاقت علی خان مرحوم نے یہ فارمولہ اسمبلی کے سامنے منظوری کے لیے پیش کیا۔ ان کے ہاتھ میں اس وقت ایک چھوٹا سا نمونے کا پرچم بھی تھا جس کی نسبت سے یہ طے پایا کہ اسے بطور یادگار محفوظ رکھا جائے۔ بہت شکریہ۔